بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ اسلامک اسٹڈی لیکچرر پریپریشن کے لیکچر 3 کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم فردر ٹاپکس کور کریں گے، اور آج کا یہ لیکچر بھی کویسچنز آنسرز کی فارم میں جو ہے پریپیئر کیا گیا ہے، کیونکہ کافی سارا ڈیٹا جو ہے ایم سی کیوز فارم میں اور سبجیکٹیو فارم میں موجود ہے، اور اس کو ایکسپلین کیا جائے گا، سمجھایا جائے گا۔ سوالن جواباً جو ہے نشست ہے، آج کا یہ لیکچر نمبر 3 ہے، تو بلا تاخیر اس کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر کو۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کس پہاڑی سے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خفیہ 3 سال تک جو ہے تبلیغ کی، اور اس کے بعد جو ہے 4 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا، اور یہ کوہ صفا سے، یہ پہاڑی کا نام ہے کوہ صفا، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، دعوت عام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پہاڑی پہ لوگوں کو بلایا؟ یہ بھی کوہ صفا ہے پہاڑی، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی اور لوگوں کو کہا کہ جو ہے اللہ ایک ہے اور اللہ کی عبادت کرو۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تھا، یہ بھی اس پہاڑی سے کیا ہے۔ سوال ہے، قریش کی مخالفت کا آغاز کب ہوا؟ تو یہ بھی 4 نبوی میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا تو تب سے جو ہے قریش جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ سوال ہے، اسلام کی راہ میں سب سے پہلے کون شہید ہوا؟ تو اسلام کی راہ میں مردوں میں جو سب سے پہلے شہادت پائی ہے، اس صحابی کا نام ہے حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام میں پہلے شہید ہونے والے۔ سوال ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا، کس نے آزاد کرایا؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا تھا۔ یہ غلام تھے امیہ بن خلف کے، تو امیہ بن خلف سے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا۔ سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر کس نے کھینچی؟ تو اس کا جواب ہے عقبہ بن ابی معیط نے۔ سوال ہے، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سنہ نبوی میں اسلام قبول کیا؟ 6 نبوی میں، یعنی نبوت کے 6 سال میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے اسلام قبول کیا۔ سوال ہے، جہاد کس زبان کا لفظ ہے؟ تو جہاد جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، اسلام میں کتنے مہینے محترم ہیں؟ تو قرآن پاک کے روح سے جو ہے 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں۔ تو محترم یا حرمت والے اگر سوال آتا ہے تو اسلام میں جو ہے یہ 4 ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، اسلام میں پہلی مسجد کون سی ہے؟ ہجرت کے بعد سب سے پہلی مسجد کون سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کروائی؟ تو اسلام کی پہلی مسجد جو ہے مسجد قباء ہے، اور ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو مسجد تعمیر کروائی وہ ہے مسجد نبوی۔ سوال ہے، غزوہ بدر کب پیش آیا؟ تو غزوہ بدر جو ہے اسلام کا پہلا باقاعدہ غزوہ ہے۔ ویسے تو غزوہ ابوا بھی ہوا تھا، ابوا کے مقام پہ جو 1 ہجری میں ہوا ہے، تو 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے۔ سوال ہے، غزوہ بدر میں مشرکین کا سردار کون تھا؟ تو غزوہ بدر میں مشرکین کا جو سردار تھا وہ تھا ابو جہل۔
سوال ہے غزوہ بدر میں کفار کے لشکر کا سردار غزوہ بدر میں کفار کے لشکر کا سردار تھا عتبہ بن ربیہ۔ سوال ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں اور کفار کی تعداد کتنی تھی؟ تو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار کی تعداد 1000، اور جس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے 1000 کے مقابلے میں 313 کو جو ہے وہ فتح جو ہے سے ہمکنار کیا۔ سوال ہے غزوہ بدر میں کتنے کافر مارے گئے؟ تو غزوہ بدر میں جو ہے 70 کافر مارے گئے، اور غزوہ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 14 مسلمان شہید ہوئے ہیں غزوہ بدر میں، اور 70 کافر مارے گئے ہیں۔ اور غزوہ بدر میں کتنے کافر قید ہوئے؟ یہ 70 جو قید ہوئے تھے تو ان کی یہ شرط تھی کہ 10 مسلمان بچوں کو جو ہے وہ پڑھنا لکھنا سکھائیں، تو یہ جو قیدی بن گئے تھے جنگ بدر میں۔ سوال ہے غزوہ احد کب پیش آیا؟ احد پہاڑی کا نام ہے، اس وجہ سے جو ہے غزوہ احد کہتے ہیں، وہاں پہ یہ جنگ ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی مسلمان اور مشرکین کی۔ تو غزوہ احد جو ہے یہ 3 ہجری میں پیش آیا ہے۔ سوال ہے غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد 700، تقریباً 700۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درے کی حفاظت کے لیے کتنے تیر انداز مقرر کیے؟ 50 تیر انداز مقرر کیے تھے درے کی حفاظت کے لیے۔ غزوہ احد میں پہاڑی درے پر اسلامی لشکر کے کمانڈر کون تھے؟ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے تیر اندازوں کا سردار کس کو مقرر کیا گیا تھا غزوہ احد میں؟ تو اس کا جواب ہے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے درے کے پیچھے سے حملہ کرنے والوں کا سردار کون تھا؟ جواب ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے غزوہ احد میں مسلمانوں کی وقتی شکست کی وجہ کیا تھی؟ تو مسلمانوں کی وقتی، ویسے تو مسلمانوں کو اس غزوے میں بھی شکست نہیں ہوئی، لیکن وقتی شکست جو اس کی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ وحشی نے شہید کیا۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ کون سے صحابی تھے، یعنی جن کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی؟ تو یہ میں پہلے بھی ایک دو ویڈیو لیکچر میں بتا چکا ہوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ احد میں کتنے صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا؟ تو غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ سوال ہے حضرت حمزہ کو کس نے شہید کیا؟ یہ وحشی نے شہید کیا۔ اور نیکسٹ کویسچن ہے غزوہ احد میں کفار کی تعداد۔ غزوہ احد میں کفار کی تعداد 3000۔ سوال ہے حضرت حمزہ کس غزوے میں شہید ہوئے؟ یہ بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں۔ سوال ہے غزوہ خندق کب پیش آیا؟ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب، قرآن پاک کی ایک صورت ہے سورہ احزاب، تو اس میں بھی، اس سورہ پاک میں بھی اس غزوے کا ذکر ہے۔ غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ خندق کھودنے کا حکم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں، تو اس لیے اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ سوال ہے غزوہ خندق کب پیش آیا؟ جواب ہے 5 ہجری۔ سوال ہے غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ عرب کے مشہور پہلوان عمرو عبدود کی شرکت کس غزوے میں ہوئی؟ اس کی شرکت بھی غزوہ خندق میں ہوئی۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی۔ غزوہ خندق میں کفار کی فوج کی تعداد 10,000 تھی۔ قرآن میں کس صورت میں غزوہ خندق کا ذکر ہے؟ سورہ احزاب میں، اس کا دوسرا نام جو ہے غزوہ احزاب بھی ہے۔ غزوہ خندق دیکھ کر یا خندق کو دیکھ کر کفار کا کیا رد عمل تھا؟ تو وہ حیران رہ گئے تھے کہ کفار کے لیے ایک نئی چیز تھی، یہ جنگ کی ایک حکمت عملی ہوتی ہے۔ غزوہ خندق کا نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی کو تسلیم کر لیا گیا۔ غزوہ خندق میں کفار کا سردار ابو سفیان،
غزوہ خندق کے موقع پر یہود کے کس قبیلہ نے بدعہدی کی؟ بنو قریظہ۔ سوال ہے کفار مکہ نے کتنے دن مدینہ کا محاصرہ جاری رکھا؟ 1 مہینہ 30 دن تک۔ سوال ہے غزوہ خندق میں اللہ کی مدد کی صورت میں آئی؟ آندھی اور طوفان کی شکل میں۔ سوال ہے کفار کے لشکر میں اختلاف کس صحابی نے پیدا کیا؟ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال ہے بنو قریظہ کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا؟ مردوں کا قتل۔ سوال ہے صلح حدیبیہ کب ہوئی؟ 6 ہجری میں۔ صلح حدیبیہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس کے 6 سال میں جو ہے صلح حدیبیہ ہوئی۔ مسلمانوں کے مکہ جانے کا مقصد کیا تھا؟ عمرہ کی ادائیگی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ 1400 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے عمرہ کی ادائیگی کے لیے۔ بیعت رضوان کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اپنے راضی ہونے کی خبر اور ان قریب حاصل ہونے والی فتح۔ صلح حدیبیہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ قریش کی مدینہ کی ریاست کو اسلامی ریاست کے طور پہ تسلیم کر لیا۔ سوال ہے قریش کا کون سا شخص بات چیت کے لیے آیا؟ عروہ بن مسعود۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افواہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا تھا؟ مسلمانوں سے موت پر بیعت لی۔ اس بیعت کو کیا کہتے ہیں؟ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب یہ خبر ملی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی کہ جب تک حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ نہیں لے لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو اس بیعت کو جو ہے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ کفار کی طرف سے صلح حدیبیہ کے موقع پر کون آیا تھا؟ سہیل بن عمر۔ صلح حدیبیہ کے بعد کون سی سورہ نازل ہوئی؟ سورہ فتح۔ عروہ نے واپس جا کر مسلمانوں کی کس چیز کی تعریف کی؟ وارفت کی رسول۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ تحریر کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے۔ صلح حدیبیہ کو کفار مکہ نے توڑا۔ سوال ہے غزوہ خیبر کب پیش آیا؟ غزوہ خیبر جو ہے یہ خیبر کے مقام پہ 7 ہجری میں پیش آیا۔ سوال ہے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے عامل۔ سوال ہے غزوہ خیبر میں مسلمانوں کے مقابل کون تھے؟ یہودی تھے۔ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا خیبر کی جنگ میں جو ہے مقابلہ ہوا۔ خیبر کا قلعہ مدینہ سے کتنے فاصلے پہ ہے؟ 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ سوال ہے غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1600 مسلمانوں کی تعداد تھی۔ تو سوال ہے غزوہ خیبر کی وجہ سے کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ یہود کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ غزوہ خیبر کا کیا نتیجہ نکلا؟ مسلمانوں کو اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا۔ سوال ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے غزوہ خیبر میں یہود کے ایک بہادر کو قتل کیا، مرجب کو۔ غزوہ موتا کب پیش آیا؟ 8 ہجری میں۔ سریہ موتا میں مسلمانوں کے مقابل کون تھے؟ اس میں عیسائی تھے مسلمانوں کے ساتھ جن کی جنگ ہوئی۔ سریہ موتا میں مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ۔ کس جنگ میں مسلمانوں کے 3 سپہ سالار شہید ہوئے؟ سریہ موتا میں۔ یہ باقاعدہ جو ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں فرمائی تو اس کو ہم سریہ کہتے ہیں۔ حضرت جعفر بن ابو طالب شہید ہوئے، یہ بھی غزوہ موتا یا سریہ موتا میں شہید ہوئے۔ سریہ موتا میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی۔ اور سریہ موتا کا اصل سبب کیا تھا؟ اسلامی سفیر کا قتل۔ سوال ہے سریہ موتا کے بعد سیف اللہ کا خطاب کس کو ملا؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سریہ کے بعد جو ہے وہ سیف اللہ کا لقب ملا۔ سریہ موتا کے موقع پر عیسائیوں کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ سریہ موتا کے موقع پر حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے کتنی تلواریں ٹوٹی؟ 8 تلواریں ٹوٹی تھی۔ سوال ہے فتح مکہ کا واقعہ کب پیش آیا؟ تو اس کا جواب ہے 8 ہجری میں۔
ہجرت کے کتنے سال بعد فتح مکہ ہوا؟ 8 سال بعد۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ سوال ہے صلح حدیبیہ کے بعد کس قبیلے نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا؟ بنو خزارہ۔ صلح حدیبیہ کے بعد کفار کے کس قبیلے نے معاہدہ کیا؟ بنو بکر۔ سوال ہے فتح مکہ کا اصل اور فوری سبب کیا تھا؟ قریش کی طرف سے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کے سامنے شرائط پیش کی تو انہوں نے کون سی شرط قبول کی؟ معاہدہ حدیبیہ ختم کرنے کا اعلان۔ سوال ہے فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ میں کتنے بت تھے؟ 360۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے تو وہ محفوظ رہے گا، تو یہ فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص جو ہے اسلام ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے یا خانہ کعبہ میں پناہ لے لے تو وہ آج کے دن تم پہ کوئی ملامت نہیں۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے حسن سلوک کیا، اور فتح مکہ کے بعد کعبہ میں سب سے پہلے جو اذان دی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور فتح مکہ کے بعد 9 مسلموں کی تربیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو مقرر کیا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فتح مکہ کے بعد کس کو مکہ کا گورنر مقرر کیا گیا؟ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے بعد مکہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ سوال ہے غزوہ حنین کب ہوا؟ تو غزوہ حنین یہ بھی 8 ہجری میں ہوا ہے۔ حنین کہاں واقع ہے؟ مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کے مقابل کون سے قبائل تھے؟ حوارزن اور ثقیف، یہ 2 قبیلے تھے جو مسلمانوں کے مقابل تھے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 12,000 تعداد تھی غزوہ حنین میں۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مشرکین کو شکست ہوئی۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو کثیر مال غنیمت بھی ملا۔ حنین میں کون سا قبیلہ آباد تھا؟ بنو حوارزن قبیلہ تھا جو حنین میں آباد تھا۔ مسلمانوں نے طائف کا محاصرہ کیا 20 دن تک۔ غزوہ حنین میں مال غنیمت کی تقسیم کا نتیجہ کیا رہا؟ انصار کی بد دلی۔ غزوہ تبوک کب واقع ہوا؟ غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنفس نفیس شریک ہوئے۔ مقام تبوک کس ملک کی سرحد پر واقع ہے؟ یہ شام کی سرحد کے قریب ہے۔ سوال ہے غزوہ تبوک کے موقع پر مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ سوال ہے تبوک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا مال صدقہ کیا؟ سارا مال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لے آئے تھے۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی تعداد 30,000۔ آخری غزوہ کس کو کہا جاتا ہے؟ غزوہ تبوک کو کہا جاتا ہے، اور غزوہ تبوک میں رومیوں نے مقابلے پر آنے کی ہمت ہی نہیں کی۔ نیکسٹ ٹاپک ہے حجۃ الوداع۔ سوال ہے حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں۔ تو حج جو ہے اسلام کا اہم رکن ہے، تو یہ 9 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج ادا کیے؟ 1 حج ادا کیا ہے۔ 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا، اور خود جو ہے 10 ہجری میں جو ہے اور پہلا اور آخری حج ادا فرمایا۔ خطبہ حجۃ الوداع کا منشور کیا ہے؟ بنیادی حقوق کا چارٹر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری میں امیر حج بنائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج ادا فرمایا، تو آپ کے ساتھ کتنے صحابہ نے حج کیا؟ 1,40,000 کم و بیش صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا فرمایا۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا وہ دن جمعے کا تھا۔ حجۃ الوداع یہ 10 ہجری میں ہوا ہے، اور یہ تاریخی خطبہ میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
خطبہ حجت الوداع کو بنیادی انسانی حقوق کا چارٹر بھی کہا جاتا ہے۔ مشرکوں کو زیارت کعبہ سے کب منع کیا گیا کہ وہ کعبہ کی زیارت نہیں کر سکتے؟ یہ بھی 9 ہجری میں منع کیا گیا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے علالت و وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کا آغاز کب ہوا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب بیمار ہوئے، علیل ہوئے؟ 11 سفر 11 ہجری کو۔ بیماری کا ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مقیم رہے؟ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مقیم رہے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری علالت کی وجہ سے کتنی نمازیں نہ پڑھا سکے؟ تو 17 نمازیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت نہیں کروا سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول انہوں نے جو ہے امامت کے فرائض سر انجام دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول 11 ہجری۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ قبر مبارک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھودی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے غسل دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں دفن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ جو ہے کس نے پڑھائی؟ تو اس کا جواب ہے فردن جو ہے صحابہ کرام نے نماز جنازہ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کس کی تقریر سے مطمئن ہوئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 9۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل ازواج مطہرات کل تعداد 11 تھی، اور وفات کے وقت 9 ازواج مطہرات زندہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی کون سی بیٹی زندہ تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 6 مہینے بعد تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے رحلت کے وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے خلفائے راشدین۔ تو اس میں سے کویشچن ہے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے؟ 573 عیسوی میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ عبد الکعبہ، اسلام لانے سے پہلے عبد الکعبہ تھا، اور ان کا جو صحیح نام تھا اسلام لانے کے بعد وہ تھا عبداللہ۔ ابو بکر کا مطلب ہے پہل کرنے والا، تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، تو اس وجہ سے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اور صدیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ واقعہ معراج کی تصدیق کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وجہ سے ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے کس خاندان سے تھا؟ بنی تمیم۔ بنو تمیم جو قریش کا خاندان تھا اس سے تعلق تھا حضرت ابو بکر صدیق کا۔ سوال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلامی نام؟ یہ عبداللہ تھا اسلام لانے کے بعد، اسلام لانے سے پہلے عبد الکعبہ۔ بکر کے معنی کیا ہیں؟ بکر کے معنی اونٹ کے ہیں۔ آپ کی کنیت؟ ابو بکر۔ حضرت ابو بکر صدیق کا مشہور لقب صدیق۔ سوال ہے سب سے پہلے بالغ مسلمان کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ آپ کا مشہور خطاب خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ جو لڑی تھی منکرین نبوت کے مسلمہ کذاب کے خلاف، اور امیر المومنین کا لقب سب سے پہلے کس خلیفہ راشد کو ملا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آبائی پیشہ کیا تھا؟ تجارت تھا، کپڑے کا کاروبار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی خدمات میں سب سے اہم کون سی ہیں؟ غلاموں حضرت ابوبکر صدیق کی اسلامی خدمات جو ہیں وہ غلاموں کی آزادی ہے، کہ انہوں نے بہت سارے غلام جو ہے ان کو آزاد کیا۔ ابو بکر کا اسلام لانے کے بعد جو نام تھا وہ عبداللہ رکھا گیا۔ اسود انسی کس کا نام تھا یہ جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا؟ حضرت ابو بکر کا دور خلافت تقریباً 2 سال اور
4 مہینے 632 عیسوی سے 634 عیسوی تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلافت پہ جو ہے معمور رہے۔ سوال ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق نے کتنے غزوات میں شرکت کی؟ تمام غزوات میں۔ ٹوٹل غزوات کی تعداد 27 ہے۔ قرآن پاک میں 12 غزوات کا ذکر ہے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو امیر حج مقرر کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو۔ کب خلیفہ بنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ 11 ہجری میں۔ حضرت ابوبکر کو کس نے خلیفہ منتخب کیا؟ تمام مسلمانوں نے۔ اور سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کس نے کی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو سب سے بڑی مشکل کیا پیش آئی؟ جھوٹے نبیوں کا، جو مدعیان نبوت کا جو دعویٰ کیا تھا، ان کے خلاف آپ نے جہاد کا اعلان کیا۔ منکرین جو ہے زکوٰۃ، ان کے خلاف جو ہے جہاد کا اعلان کیا۔ سب سے مشہور جھوٹا نبی جو تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب، جس کے خلاف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ لڑی تھی۔ اور مسیلمہ کذاب کو کس نے قتل کیا؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال ہے جنگ یمامہ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ تو اس میں مختلف روایات ہیں، 400 بھی لکھا ہے، 700 بھی، اور ایک جگہ پہ 1400 صحابہ، اور یہ وہ جنگ تھی جس میں سب سے زیادہ حفاظ شہید ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بیرونی طاقت کے ساتھ واسطہ پڑا تھا؟ ایرانی۔ سوال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب فوت ہوئے؟ 13 ہجری میں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کہاں دفن ہے؟ یہ بھی روضہ رسول میں دفن ہے۔ تو دوستو یہ تھے کچھ ٹاپکس، تو امید ہے آپ کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ ہو گئے ہوں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔